پھر سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مسائل اور احکامات کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس ہے اس کا اختیار۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، تم نہ انہیں حرام سمجھو، نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اصل میں دین اسلام جو ہے نا وہ اعتدال کا دین ہے، اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ ہی کمی کوتاہی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق کو ہی ہٹا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کیا جائے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا۔ جیسے پاکیزہ چیزوں سے اجتناب میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت سارے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو گہرو کلر ہوتا ہے، زرد کلر ہوتا ہے، بس وہی کلر پہننا پسند کرتے ہیں، دوسرا کوئی کلر ہی نہیں پہنتے۔ ان کی پوری جو ایک وہ ٹولہ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ سب وہی ایک رنگ پہن رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں اجتناب کیا جا رہا ہے، کیوں احتراز کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر رنگ بنایا ہے پہننے کے لیے، کس نے کہا ایک رنگ پہن کے گھوما جائے؟ تو اس طرح اپنے اوپر خود ہی یہ ساری چیزیں لاد لی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لغو قسم پر کوئی دینی مواخذہ نہیں۔ لغو قسم یہ کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق کوئی سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسے قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائے جائیں، انہیں پورا نہ کیا جائے۔ پھر اسی صورت میں شراب، جوا، بت اور پانسے قطعی حرام، شیطانی عمل، ان کے ذریعے شیطان مومنین کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے، انہیں اللہ کے ذکر نماز سے روک دیتا ہے۔ تو یہاں بات کو سمجھ لیں کہ یہاں بات ہوئی شراب کی، جوئے کی، بت کی، پانسے جو چھکے اور ڈائس والا جو کھیل ہوتا ہے اس کی، کہ یہ قطعی حرام ہے، شیطانی عمل ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ آگے بتا دی۔ کیسے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں اختلاف بنتے ہیں، بغض اور عداوت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر نماز سے روک دیتا ہے یہ کھیل ایسے۔ تو ان کھیلوں میں اب موبائل میں بھی جتنے گیمز ہیں ہم دیکھتے ہیں بچے ان میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ نماز روزہ سب بھول جاتے ہیں، بڑوں کا ادب احترام سب بھول جاتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اتنا نشہ حاوی کر دے کہ وہ نماز تک کو بھلا دے تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، یہ بھی اسی صورت میں حکم دیا گیا۔ ہاں البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے، آیت نمبر 94 اور 96 میں بتا دیا گیا۔ پھر احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا کہ کعبے کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کو حرم قرار دیا، یعنی اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کی حدود سے باہر نہ آ جائے، یعنی اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور جو ہیں اپنی ہی طرف سے حرام کر رکھے تھے، ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ ہے اور افطرا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کسی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر آگے انسان کی موت کی جب آہٹ محسوس ہونے لگتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے، قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے، اور اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ آیت نمبر 106 اور 108 میں یہ حکم دے دیا گیا۔ حرام حلال کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی اس صورت میں۔ حرام حلال کے مسائل کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اس صورت میں کہ جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تھا، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ جس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا، اور احسانات میں مائدہ کا قصہ بھی مذکور ہے۔